نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فتحدى بأكثر سورة من صوره مصاقع الخطباء من العرب الأرباء فلم يجد به قديرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہم نے کل نزلہ پر کچھ بات کی تھی اور کچھ باقی تھی. نزلہ ينزل تنزیلا ہو یا انزل ينزل انزالا ہو، دونوں کا لغوی اعتبار سے معنی ایک ہے. تحریک الشیء من الاعلی الى الاسفل یا تحریک الشیء مبتدأ من الاعلی الى الاسفل، یعنی ایک چیز کی اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف حرکت کرنے کو انزال اور تنزیل کہتے ہیں. البتہ اصطلاح میں فرق ہے. تحریک دفعی کے لیے لفظ انزال استعمال ہوتا ہے اور تحریک تدریجی کے لیے تنزیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ امن والو نے قرآن کو نازل کیا، اتارا اپنے بندے پر. یہاں ایک اشکال ہے. اشکال سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ متحرک کی دو قسمیں ہیں. ایک متحیز بالذات ہے اور دوسرا متحیز بالعرض ہے. متحیز بالعرض کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک نظر آنے والی ہے، مشاہد ہے، جیسے کہ سواد، بیاض. اور ایک نظر نہ آنے والی ہے، غیر مشاہد ہے، جیسا کہ علم. بہرحال متحیز بالذات جو ہوتا ہے وہ جوہر ہوتا ہے اور اس میں حرکت اپنی اصلی ہوتی ہے، وہ خود حرکت کرتا ہے. لیکن متحیز بالعرض وہ خود حرکت نہیں کر سکتا، وہ محتاج ہوتا ہے کسی اصل کا جس کے ساتھ وہ متعلق ہوتا ہے. اب ایک اور طرف جاتے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ امن کا کلام دو یا تین قسم پر ہے. کلام نفسی، کلام لفظی اور کلام کتابی. لیکن عام طور پر دو کلام بتائے جاتے ہیں، نفسی اور لفظی. نفسی ہم اپنے لیے کلام نفسی اگر ثابت کریں اور کلام لفظی ثابت کریں تو سمجھانے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے تو اس کو کلام نفسی کہا جاتا ہے.
اور جب وہی بات جو ہمارے دل میں آتی ہے اسی بات کو ہم الفاظ کا جامع پہناتے ہیں تو اس کو کلام لفظی کہا جاتا ہے. جیسا کہ میرے دل میں اللہ تعالی جل شانہ کی وحدانیت، اس کے معبود ہونے اور اس کے علاوہ کسی اور کے معبود نہ ہونے کی بات دل میں آئی، پھر میں نے اس کو الفاظ کا جامع پہنایا اور منہ کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ. تو دل میں جو بات تھی وہی الفاظ کی شکل میں آ گئی. اظہار معافی ضمیر جو میں نے کیا الفاظ کے ذریعے، دل میں جو بات تھی اس کو کلام نفسی کہا جاتا ہے، اور جو الفاظ میں نے منہ سے نکالے ان کو کلام لفظی کہا جاتا ہے. تو کلام نفسی اور کلام لفظی دونوں متحیز بالعرض ہیں، خود حرکت نہیں کر سکتے. اب یہاں قرآن پاک بتایا کہ قرآن پاک اتارا، تو قرآن پاک جب اتارا تو قرآن اللہ تعالی جل جلالہ عز و جل کا کلام ہے، اور کلام نفسی اگر لینے یہ اللہ تعالی جل جلالہ عز و جل کا ازلی اور قدیم صفت ہے، اور وہ اللہ تعالی جل جلالہ عز و جل کے ساتھ پیوست ہے، یعنی اللہ تعالی جل جلالہ سے جدا نہیں ہے، تو خود حرکت نہیں کر سکتا. قرآن یعنی کلام نفسی خود حرکت نہیں کر سکتا. ہاں تب حرکت کرے کہ اللہ تعالی جل جلالہ حرکت کرے، اور اللہ تعالی جل جلالہ عز کے لیے حرکت یہ محال ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ عز ایک جگہ موجود نہ ہو دوسری جگہ چلے جائیں. تقریب ذہن کے لیے اللہ تعالی جل جلالہ ہر جگہ موجود ہے. اس کی مثال بتاتا ہوں. اللہ تعالی جل جلالہ ہر جگہ موجود ہیں تقریب ذہن کے لیے، ورنہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عز کے لیے صفت بہت بلند ہے. جیسا کہ ہمارا جسم ہے اس کو جسم اصغر کہا جاتا ہے. یہ پوری دنیا، پوری کائنات، اس کا مجموعہ یہ جسم اکبر ہے. کیا ہے؟ جسم اکبر ہے. جیسا کہ ہمارا جسم اصغر اس میں دل ہے، اسی طرح پوری کائنات جو جسم اکبر ہے اس کا بھی ایک دل ہے، اس کو عرش کہا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے جسم میں ایک روح ہے اور وہ آنکھ میں بھی ہے، ہاتھ میں بھی ہے، پاؤں میں بھی ہے، لیکن روح فیصلہ کہاں کرتا ہے؟ یار دل نے کہا کہ آج پڑھنے نہ جاؤں، دل نے کہا کہ آج زیادہ مطالعہ کروں، دل نے یہ کہا کہ آج نہ کھاؤں، دل نے کہا کہ آج یہ اتنا کھاؤں. یہ دل نے کہا، حالانکہ روح صرف دل میں نہیں ہے. اسی طرح کہ روح تمام جسم میں موجود ہے لیکن فیصلے دل میں کرتا ہے. اللہ تعالی جل شانہ جسم اکبر میں روح کی طرح موجود ہے لیکن فیصلے عرش پہ کرتے ہیں. بہرحال تو جب اللہ تعالی جل جلالہ عز عرش معلی پر ہیں، بلکہ
مکان اور لا مکان میں ہر جگہ موجود ہیں تو حرکت کی کیا ضرورت پڑی؟ اور اگر حرکت کرتے ہیں یہاں سے یہاں جاتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ محتاج ہوئے یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے حرکت محال ہے. جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ حرکت نہیں کرتے تو اس کے ساتھ جو کلام نفسی ہے وہ تو بالعرض ہے، متحیز بالعرض ہے، وہ خود حرکت کر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ حرکت کرتے نہیں تو کلام نے کس طرح حرکت کی؟ اور آپ کہتے ہیں کہ نزل. تو جواب سنیے. دراصل کلام نفسی نے حرکت نہیں کی اور نہ کلام لفظی نے حرکت کی ہے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حامل کی حرکت ہے اور حامل کے حرکت سے محمول کی حرکت بھی آئی. کلام لفظی، کلام نفسی نہیں. یعنی جو اترا ہے زمین پر وہ کون سی چیز اتری ہے؟ کلام لفظی اتری ہے. اور کون لایا؟ جبرائیل علیہ السلام. تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ کلام لفظی اترا تو اترنے والا کون؟ جبریل علیہ السلام. وہ حامل القرآن ہے اور محمول یعنی قرآن اس کے ساتھ اترا. محل جبرائیل علیہ السلام اور حال قرآن اس کے ساتھ اترا. تو جبریل علیہ السلام جب اترے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ الفاظ چونکہ اپنے ساتھ لے آئے وہ بھی سنائے. وہ الفاظ ان کے منہ پہ جاری تھے. تو یہاں کلام نفسی مراد نہیں ہے بلکہ کلام لفظی. اور نظر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کلام لفظی ہے کیونکہ ایک ہی دفعہ بار بار نازل ہوتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سنتے تھے اور پھر پڑھتے تھے کلام لفظی پڑھتے تھے. اس وجہ سے یہ جو بار بار نازل ہو رہا تھا یہ بھی کلام لفظی نازل ہو رہا تھا. الحمدللہ جن سے تعریف خاص اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں، صفات الوہیت خاص اللہ کے لیے ہیں. وہ صفتیں جو اللہ تعالی جل شانہ نے خود آپ کی ہیں، اپنی صفت آپ کی ہیں، وہ خاص اللہ کے لیے ہیں. الذی وہ اللہ نزل الفرقان جس نے تدریجن قسطن نجمن تھوڑا نازل کیا الفرقان الفارق بین الحق والباطل قرآن کو علی عبدہ اپنے بندے پر. کس لیے؟ لیکونا تاکہ وہ بندہ اس کا ہو جائے للعالمین تمام عالموں کے لیے نذیرا ڈرانے والا. الفرقان الفارق بین الحق والباطل. قرآن پاک کے بہت سے اسماء ہیں، بعض حضرات نے 90 سے بھی اوپر بتائے ہیں. قرآن میں بھی تقریباً 55 اسماء قرآن کے آئے ہیں. وزیادت الاسماء تدل علی عظمت المسمى. زیادت الاسماء تدل علی عظمت المسمى. نام کی زیادت دلالت کرتا ہے مسمى کی عظمت پر. ایک ساتھی ہیں اس کے ساتھ لکھا ہے حافظ صاحب، دوسرا ساتھی ہے اس کے ساتھ لکھا ہے حافظ قاری صاحب، تیسرا ساتھ ہے مولانا صاحب لکھا ہے کوئی اور. ہاں جتنے زیادہ القابات اتنے زیادہ القابات ان کے عظمت پر دلالت کرتے ہیں.
نزل الفرقان، تو قرآن مجید کا ایک نام ہے قرآن. پھر یہ قرآن ہے یا قرآن ہے، اس میں دو لغتیں ہیں. اس تحقیق میں ہم نہیں پڑھتے کیونکہ یہاں قرآن کا لفظ نہیں آیا، اس وجہ سے اس پر تحقیق نہیں کر سکتے. البتہ قرآن پاک قرآن یہ علم ہے اس کتاب کا جو کہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک. بعض حضرات کہتے ہیں کہ باقی اسماء صفتی ہے، ایک علم ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ دو علم، فرقان اور قرآن دونوں علم ہیں قرآن کی. فرقان کہا الفارق بین الحق والباطل، یقینی بات ہے قرآن پاک جس چیز کو حق کہے وہی حق ہے، جس کو باطل کہے وہی باطل ہے. اور قرآن پاک کسی چیز کے بارے فیصلہ کرے کہ یہ حرام ہے تو پھر وہ حرام ہوگا، کہے کہ یہ حلال ہے تو وہ علی عبدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کا لفظ منسوب کیا، علی رسول ہی نہیں کہا. کیوں؟ دراصل عبدیت اور رسالت میں جب تقابل ہو تو پیغمبر کی عبدیت اور رسالت میں عبدیت اعلی مرتبہ ہے رسالت سے. امتی کی عبدیت رسالت سے نیچے ہے، لیکن پیغمبر کی رسالت اور عبدیت میں افضل درجہ عبدیت کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبدیت میں توجہ العبد من الخلق الى الحق، منتہا کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے. اور رسالت میں توجہ العبد من الحق الى الخلق، اس میں منتہا مخلوق ہوتی ہے اور حق مخلوق سے افضل ہے. اس وجہ سے عبدیت پیغمبر رسالت پیغمبر سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے. بات کو نہیں سمجھ سکے پختوں کی بدرتے ہوئے گورے عبدیت کی دعوی چلے پیغمبر توجہ کم طرف تزی مخلوق نہ خالق طرف تزی اور خالق طرف تزی اصل مقصود خود لگا اور تیرے نکل جائے دم میرے تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے کہ مروا اور سجدے کی حالت میں مروں. اللہ کیا مزہ آئے گا سجدہ کی حالت میں مرتے ہوئے آدمی کے لیے، کیا لذت اس میں حاصل ہوگی کہ مرتے وقت سجدہ کی حالت میں ہو. تو عبدیت میں توجہ مخلوق کی طرف نہیں ہوتی، مخلوق سے توجہ ہٹا کر خالق کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور اس کا منتہا اور مقصود وہاں کیا ہوتا ہے؟ حق کی عبادت کرنا ہوتا ہے. رسالت میں اللہ کی طرف سے ان کو کچھ ہدایات مل جاتی ہیں، کچھ پیغامات مل جاتے ہیں، تو وہ اس کے بعد آتے ہیں کس کی طرف؟ مخلوق کی طرف. تو ان کا منتہا مخلوق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پیغمبر کی عبدیت اس کی رسالت سے بہتر ہے منتہا کے اعتبار سے. اس لیے یہاں عبد ہی ذکر کیا اور رسول ہی کے مقابلے میں. لیکون یہاں تین احتمال ہیں ضمیر میں. لیکون تاکہ ہو جائے وہ بندہ اللہ کا، لیکون تاکہ اس کا بندہ ہو جائے للعالمین عالموں کے لیے، نذیرہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا. ہوا ضمیر کہاں راجے؟ عبدی. یا یہی ضمیر فرقان کی طرف راجع کریں، لیکن یہ اسناد مجازی ہوگا کہ ڈائریکٹ تو قرآن پاک نہیں ڈراتا. ایک صاحب قرآن پاک پڑھ رہے تھے
کسی جاہل نے قرآن پاک سنا اس قاری صاحب سے، اس نے کہا آپ جب نکل جائیں گے تو میں یہی قرآن آپ سے لے جاؤں گا. تو قاری صاحب جب نکل گئے تو اس نے وہی قرآن چپکے سے لیا اور باہر بیٹھ گئے اور کہنے لگا اس طرح مجھے بھی کہو اس طرح وہ مولانا صاحب سے کہا کرتے تھے. تو قرآن پاک تو خود نہیں بول رہا تھا، اس نے یہ سمجھا کہ قاری صاحب بیٹھا ہے اس کے سامنے یہ قرآن باتیں کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ بھی میرے لیے بولو. تو اس طرح قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے ڈرو اللہ سے. یہ اسلام مجازی ہے. قرآن مجید ڈراتا ہے لیکن کوئی پڑھ کر سنائے گا تو دراصل ڈرانے والا تو وہ ہو گیا جو آپ کو کہہ رہا ہے، وہ آپ کو، کیونکہ وہ تو بلا واسطہ ہے، اور قرآن پاک آپ کو ڈراتا ہے پیغمبر کے واسطے سے. لہذا یہاں اسلامی مجاز یہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر آپ اللہ کی طرف راجع کریں لیکونا، تاکہ اللہ ہو جائے للعالمین، عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے نذیرا، تو یہاں صحیح نہیں ہے. اگرچہ مرجع بظاہر صحیح ہے لیکن کیوں صحیح نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی جل وسلم کے اسماء وہ توقیفی ہیں، یعنی شرع کے بتانے پر موقوف ہیں، اور شرع میں نذیر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا. یہ تو شارح کہتے ہیں، لیکن مدر الاعماء یہ ہے کہ التفسیر الکوثری اور تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے 5000 اسماء ہیں. 1000 تورات، 1000 زبور، 1000 انجیل، 1000 قرآن و سنت میں ہیں، اور 1000 اسماء اللہ نے لوح محفوظ میں پوشیدہ رکھے ہیں. شاید ان میں ہو، اس وجہ سے پھر نذیر بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ ظاہراً دلیل نہیں ہے اور شرع نے بتائی بھی نہیں کہ یہ نام ہے، اس وجہ سے ہم بامر مجبوری شرح کی بتائے ہوئے جملے پر اکتفا کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، شرع نے ہمیں نہیں کہا ہے کہ اللہ کے لیے نذیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے لیکونا میں اللہ کی طرف راجع کرنا ٹھیک نہیں. للعالمین، عالم کتنے ہیں؟ تفسیر کوثری لکھتا ہے. تفسیر کوثری ہمارے ایک استاد تھے، شیخ الحدیث مولانا شیخ شریف اللہ سے رحمہ اللہ تعالی رحیم یار خان کے، ان کا ایک بہت بڑا عالی سند ہے، عالی سند. اور میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ الحمدللہ بخاری شریف کا اللہ پاک مجھ پر ایک بڑا احسان ہے کہ میرا سند پورے پشاور میں جتنے حضرات بھی بخاری پڑھاتے ہیں سب سے عالی سند میری ہے. 17 واسطوں پر ثلاثیات بخاری. عام یہاں جتنے بخاری پڑھانے والے ہیں تقریباً 25، 26، 27 واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ میں شمار ہیں، اور میں 17 واسطوں پہ الحمدللہ، اسی مولانا صاحب کی وجہ سے. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا شریف اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں تفسیر کوثری میں کہ 1,00,000 عالم ہیں، 1,00,000 عالم، اور یہ زمین و آسمان حتیٰ کہ جنت و دوزخ یہ ایک عالم ہے. اس کے علاوہ 99,999 اور عالم ہیں. اور اگر آپ دیکھ لیں اس دنیا کے عالم کو، یہ 60% ہے، 40% ہے. 60% تو دریاؤں میں ہے. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں 2 دفعہ سمندر میں آبدوز کے ذریعے نیچے تہ تک پہنچا ہوں، اور اس میں انتہائی زیادہ جانور ہیں اور عجیب قسم کے جانور کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا. اور اس میں ریگستانیں ہیں سمندر میں، اور پہاڑیں ہیں
سمندر میں درختیں ہیں عجیب عجیب قسم کے، عجیب حالات بتائی ہیں انہوں نے. اور عجیب بات یہ ہے کہ 60% مخلوق وہاں رہتی ہے، اور اس میں سے کوئی بھی نہ نوکری کرتا ہے، نہ کھیتی باڑی کرتا ہے، نہ کوئی مزدوری کرتا ہے. ہر ایک کو اللہ جل جلالہ امن ولو روزی پہنچاتے ہیں. اور دنیا کی طرف سے، یہ زمین کی طرف سے ایک نوالا بھی وہاں نہیں جاتا. سارے کے سارے کا انتظام اللہ پاک دریا سمندر ہی میں ان کے لیے کرتے ہیں. اس کو رب کہا جاتا ہے. بہرحال تاکہ وہ ہو جائیں تمام جہانوں کے لیے نذیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نذیر بھی تھے اور ساتھ ساتھ بشیر بھی تھے، لیکن صرف نذیر کا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ دفع مضرت اولا ہے جلب منفعت سے. بشیرہ میں جلب منفعت ہے اور نذیرہ میں دفع مضرت ہے. یعنی اس میں ڈرانا ہوتا ہے، اور ڈرنے کی وجہ سے پھر آدمی ترستا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے کھینچتا ہے، جہنم سے کھینچتا ہے. لہذا اس میں جلب منفعت پھر تو ہوگی نا، اپنے آپ کو دوزخ سے ہٹاتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو ہٹاتا ہے. اس لیے دفع مضرت آ گیا. بشیرہ میں جلب منفعت ہے اور دفع مضرت اولا ہے جلب منفعت سے. وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے الفاظ آئیں. نذیر کیا ہے؟ نذیر مصدر ہے، مصدر. اور جب مصدر ہے تو اب مسئلہ بن گیا. لیکون آپ نے پڑھا ہوگا کہ ذات محض پر وصف محض کا حمل صحیح نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں لیکون عبدہ نذیرا، اب یہ تو صحیح نہیں ہے، تاکہ اس کا بندہ نذیر بنے، ڈرنا بنے، ڈرنا. تو اس وجہ سے ہم یا محمول کرتے ہیں کس پہ؟ زید العدل پر مبالغتاً کہا گیا ہے، یا نذیر بمانے منذر، نذیر بمانے منذر، اسی پر اتفاق.